تو بچوں کو ہم نے ہر طریقے سے ایک ایسے سچویشن میں ڈال دیا ہے کہ جہاں ان کے پاس فرار اختیار کرنے کے علاوہ کوئی اور طریقہ ذریعہ نہیں رہا۔ اس کے اگر مثال یہ دیکھیں کہ جو خودکشیوں کا رجحان ایک پورے ملک میں اور خاص طور پر شمال میں، شمالی پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے، اس میں تو جو جانیں ضائع ہو رہی ہیں وہ یوتھ کی ہیں، پڑھے لکھے بچے بچیوں کی ہیں۔ تو کیا وجوہات ہیں کہ ہم نے ان بچوں کو اس نہج پہ کھڑا کر دیا ہے کہ وہ یا دریا میں کود کر جان دیتے ہیں، یا پھندہ لگا کر مر جاتے ہیں، یا کوئی فائر آرم کے دسترس میں آ جائے تو اپنی زندگی کا خلاصہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ باقی والوں کے لیے ایک ایگزامپل بن جائے کہ دیکھو میں نے تو جان اپنی فارغ کر دی، چھٹکارا پا لیا، تو دس از اے وے فار یو کہ آپ بھی آ جاؤ، اس مخمصے سے اپنے نکالنے کا یہی ذریعہ ہے۔ تو یہ ایک بہت بدقسمت اور اس کی ذمہ داری ہم سب کے اوپر ہے بحیثیت معاشرہ۔ دوسرا اگر دیکھا جائے تو ہم بہت تیزی سے رجحانات پک کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ مثلاً اگر دیکھا جائے تو فری لانسنگ کا جو ایک اچانک ایک بوم کہیں یا ایک بینڈ ویگن کہیں، اب اس پہ ہر کوئی جمپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر ہم نے یہ روش رکھی تو پھر اس میں گلہ کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی کہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں انڈینز کیوں سی ای او ہیں اور پاکستانی کیوں نہیں، اور جو انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں ان کو ہیڈ کرنے والے پاکستانی کیوں نہیں بن سکے، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں پر کوالٹی ایجوکیشن کا دروازہ تو بند کر دیا ہے۔ آپ کو پی ایچ ڈی تو ملتے ہیں لیکن کوالٹی پی ایچ ڈیز نہیں ملتے ہیں۔ آپ کو ڈاکٹرز تو بہت سارے ملیں گے، درجنوں سینکڑوں ملیں گے، لیکن وہ ان کالجز کے فارغ التحصیل ہیں جو کہ کسی سنٹرل ایشیا کے کسی گمنام قصبے میں ہو۔ جب وہ واپس آئیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ پرسکرپشن کس زبان میں لکھیں، انگریزی میں لکھیں، اردو میں لکھیں یا کسی اور میں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں باہر کے ممالک پرٹیکولرلی سعودی عربیہ نے ہمارے درجنوں ڈاکٹرز کو، ینگ ڈاکٹرز کو صرف اس بنیاد پہ واپس کیا ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز اور ان کی کوالیفیکیشن، ان کی ڈگری سرٹیفیکیشنز اس لائق نہیں کہ وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پر پرفارم کر سکیں۔ تو ڈگریاں، سرٹیفیکیشنز کے باوجود ایک تو ہم معیار کا تعین نہیں کر سکے، وہ انشور نہیں کر سکے، دوسری طرف فری لانسنگ کا ایسے بخار ہم نے یوتھ میں ڈال دیا ہے کہ ابھی ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ان ڈگریوں کے پیچھے لانجے میں نہ پڑے، ایک لیپ ٹاپ اٹھائے اور بیٹھ کر 40-50 ہزار روپے کمائے اور اسی پر ہی اکتفا کرے اور اسی پر ہی صبر کرے۔ کیونکہ ہم نے نوکریوں میں جانے کا جو رجحان ہے ایک زمانے میں اس کو بہت فروغ دیا، ہر ایک کو ہم نے بابو بنانے کی کوشش کی، ہر ایک کو پٹواری، تحصیلدار، اسسٹنٹ کمشنر بنانے کے پیچھے پڑ گئے، ہر ایک کو انجینئر، ڈاکٹر یا کمیشنڈ آفیسر بنانے کے پیچھے پڑ گئے، اور اب بالکل اس کے اگر یہ عکس ہے تو معکوس یہ کیا کہ ابھی ہم نے ان سب کچھ چیزوں کو چھوڑ کر ابھی ہم اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی ہم خود کمائیں گے، فری لانسنگ کریں گے۔ لیکن یہ ہمیں معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ سسٹینیبل چیز نہیں ہے۔ اگر ہم صرف اپنے دائیں بائیں عزیز و اقارب میں، فیملیز میں ہی دیکھیں تو ہمیں وہ بچے نظر آتے ہیں کہ جو پاکستان میں نہیں پڑھنا چاہتے، جن کی کوشش ہوتی ہے کوئی اسکالرشپ ملے، کسی لیول پہ ملے، گریجویشن لیول پہ ملے یا ماسٹرز لیول پہ ملے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی ایسے جگہ میں جانا چاہتے ہیں جہاں سے ان کو اپرچونٹیز آگے نظر آئیں۔ پاکستان میں تو اپرچونٹیز کے لیے آپ کو سفارش چاہیے، آپ کو سیاسی بیکنگ چاہیے، یا پرچیاں چاہیے، یا پھر آپ کو بریف کیس بھرے نوٹ چاہیے۔ اس کے بغیر تو آپ کو اپرچونٹی نہیں ملتی، یا تو آپ کی کمر اتنی مضبوط ہو کہ آپ اپنا کاروبار شروع کر سکیں۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ بچے اب پاکستان میں نہیں پڑھنا چاہتے، وہ باہر جانا چاہتے ہیں۔ ہر دوسرا تیسرا بچہ جو پیچھے رہ گیا ہے وہ اسی کوشش میں ہے کہ کسی طرح، کسی نہ کسی، بے شک یونیورسٹی آف بنگلہ دیش میں ہی اس کو داخلہ مل جائے، وہ باہر چلا جائے، کیونکہ ایک دفعہ وہ باہر گیا اس کو اپرچونٹی وہاں نظر آئے گی، وہاں ڈگری بھی لے گا، سرٹیفیکیشن بھی لے گا، وہاں پہ وہ امپلائمنٹ بھی لے گا۔ تو پاکستان سے اس طرح برین ڈرین جاری ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ باہر سے کوالیفیکیشن لے کے آتا ہے، پرٹیکولرلی اگر آپ اپنے دائیں بائیں جو پرٹیکولرلی اکیڈمک انسٹیٹیوشنز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، آپ اس میں دیکھیں تو کتنے پی ایچ ڈیز ہیں جو باہر سے پاکستان آئے، کوشش کی کہ وہ اس ماحول میں سروائیو کر جائیں، سروائیول کا ان کو موقع نہیں دیا، ان کی ایکسپرٹیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکے،
پھر وہ ملک کو خیر بات کہہ کر امریکہ میں، کینیڈا میں اور ایسے ممالک میں جہاں پہ ان لوگوں کو ویلکم کیا جاتا ہے وہاں پہ جا کے آباد ہو گئے. تو ایونچولی پھر پاکستان میں مجھ جیسے پھر گامے اور ٹام ڈک اینڈ ہیری رہ جائیں گے، جو ایکچول برین ہے وہ نکل جائے گا. اگر اسٹیٹسٹکس کی اگر ہم بات کریں تو ریسنٹلی جو اسٹڈی اور یہ جو سوشل میڈیا پہ کچھ پولز ہوئے ہیں ان کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 88% آف یوتھ ہیو ووٹڈ ٹو لیو پاکستان فار اے بیٹر اپرچونٹی.